اور ایمانی بھائیوں، یہاں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں اور ان کی جو برائیاں ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہر آدمی منافق کو پہچان سکے، جان سکے کہ کون لوگ ہیں جو منافق ہیں، یعنی ان کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن کچھ کرتے ہیں۔ تو جن کا دل اور زبان الگ الگ ہو وہ معاشرے میں سب سے برے سمجھے جاتے ہیں، دوغلے لوگ، مفاد پرست، تھالی کا بیگن، جدھر چاہ لڑک گئے، جیسا مفاد ادھر چلے گئے، جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی گانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بدترین ہیں اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ بدتر اور سب سے نچلے طبقے میں جو عذاب دیا جائے گا وہ منافقین کو دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مکر، دجل، فریب، دھوکہ دھڑی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ منافق ایک تو دل سے کافر ہو، زبان سے اسلام کا اظہار کرے، وہ بھی منافق ہے، اور یہاں انہی لوگوں کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ اور ایک منافق کی جماعت وہ ہے جو دل سے تو ایمان لائی لیکن برائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں، بدزبانیاں کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی کہ جس کو دیکھو کہ بہت جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافیاں کرتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، چاہے وہ جو بھی دعویٰ کرے، لیکن یہ صفات منافقین کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ الناس ایمان لائے، یعنی مخلص صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خبیب و خباب، یہ جیسے ایمان لائے ہیں ویسا ایمان تمہارا کیوں نہیں؟ تم تو مکر، دجل، جھوٹ، موقع محل کے لحاظ سے کبھی ادھر کبھی ادھر مفاد پرست ہو، تم تو صرف یہ دیکھتے رہتے ہو کہ بس مادی فائدہ ہو جائے، کہاں سے فائدہ ملے گا ادھر جھک جاتے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ الناس، جو مخلص صحابہ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سخت سے سخت مرحلہ آ جائے پھرتے نہیں ہیں، بلال احد 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 کہتے رہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لیکن ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، یہی نعرہ لگاتے رہے۔ لہذا الناس جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ان کے جملے کیا ہیں؟ قالو، یہ لوگ جواب دیتے ہیں، انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، مار کھا رہے ہیں، پٹائی کھا رہے ہیں، ہم ہیں ہوشیار، عقل مند، جیسا موقع ہوا ویسے ہو گئے، کافروں کے ساتھ کافر بن گئے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن گئے، اچھوں کے ساتھ اچھے بن گئے، بروں کے ساتھ برے بن گئے۔ تو یہ جواب دیتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، اتنے زیادہ سنگ دل ہیں کہ جو دین کے لیے قربانی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ احمق ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ احمق تو تم لوگ ہیں، تم لوگ ہو جو بہت بڑی غلطی پہ ہو، دنیا میں بھی
تمہارے اوپر دھکار ہے، اللہ کی مار ہے، اور آخرت میں تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ الا انہم هم السفہاء، الا سن لو اے لوگوں، جان لو، انہم هم السفہاء، یہی لوگ ہیں جو احمق ہیں، جو دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو، اللہ والوں کو اور دین کی خاطر مصیبتیں جھیلنے والوں کو، جو اصلاً یہ احمق ہے، یہ ہیں دین کے بے وقوف لوگ جو اللہ سے غلط سودا کر رہے ہیں، اللہ سے غلط معاملہ کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ابھی جان نہیں رہے ہیں۔ بدعقل یہ ہے، حقیقت جان نہیں رہے ہیں، آخرت بھول گئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ جو منافقین ہیں جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے آمنا، ہم بھی تو مومن ہیں، بھئی ہمیں بھی حصہ دو، ہمیں بھی کچھ دو، ہمارا بھی جو ہے کوئی ہاتھ بٹاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی ان کے جو مکار، دجال اور بڑے بڑے جو شیاطین، یہاں جو مکر و دجل کرنے والے لوگ تھے اور بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، ان کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ اصلاً شیطان ہے۔ شیطانہ کے معنی آتے ہیں رحمت سے دور، یہ رحمت سے دور ہیں، اپنی جو ہے وہ مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے جتنے بڑے ہو، لیکن یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دھتارے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں جو بیت اللہ ایمان والوں کے پاس، وہاں مذاق اڑانے گئے، بیوقوف بنانے۔ آج بھی ایسے لوگ بہت ملیں گے، بھائی آج دوستی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، ہر آدمی سے کہتے ہیں ہاں ہاں جیسا موقع ہو ویسے بن کے رہو، جیسا موقع ہو ویسی باتیں کرو۔ تو ایسے لوگ سب سے بدتر ہیں، جن کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، جن کی کوئی زبان نہیں ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ایسے آدمی پھر مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے دیکھو اس سے بچنا، اس سے بچنا، بڑا مکار ہے، آج تمہارا ساتھ دے رہا ہے، کل اس کا ساتھ دے گا، کل تمہارے دشمن کا ساتھ دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کو مذاق کی سزا دے گا۔ پتہ چلے گا ان کو کہ ایمان والوں کا مذاق کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ایمان والوں کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مذاق، دین کا مذاق۔ اللہ والوں کے جو مذاق اڑائے گا وہ دین کا مذاق اڑانے والا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو دراز کرتا رہتا ہے، سرکشی ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جتنی طغیانی، سرکشی، بدماشی کرنی ہو کر لو، وہ اندھے ہو رہے ہیں، یعمہون، خوب موقع مل رہا ہے ان کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت پیش کر۔ ہدایت کو نہیں خرید رہے ہیں، گمراہیاں لے رہے ہیں، غلط چیزیں لے رہے ہیں۔ اس کو قرآن نے اس طرح تشبیہ دی ہے کہ جو گمراہیاں اختیار کرے، برائیاں اختیار کرے، نفاق کا راستہ اختیار کرے، ایمان والوں کے ساتھ مکر و دجل کرے، اس کا سودا سب سے برا سودا ہے۔ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں، بڑے گھاٹے کی تجارت ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ اچھائیوں کو بیچ رہے ہیں، برائیاں خرید رہے ہیں، جنت کو چھوڑ کر جہنم اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر اللہ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ بالکل ہدایت میں نہیں،
ان کی زبان پر نہ آئیے۔ جس کا کردار، جس کا عمل مسلمانوں کے خلاف ہو، مسلمانوں کی سازش میں ہو، ایمان کے خلاف ہو، کبھی بھی ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب یہاں مثال دی جا رہی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال تو بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے چاروں طرف کو روشن کر دیا تو یہ اندھے کیوں ہو گئے؟ ان کی بینائی سلب ہو گئی، روشنی پھیل گئی۔ پہلے ایمان لائے، اب اس کے بعد مفادات میں پڑ گئے ہیں، اب دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، اصلاً اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی، بے توفیق ہو گئے ہیں یہ۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑ رکھا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حق نہیں دیکھ پا رہے، سچ نہیں دیکھ پا رہے، صحیح چیز نہیں سمجھ پا رہے۔ تو قرآن نے کہا صم بکم عمی، ہم نے جو ان کو آنکھ، کان، منہ، زبان دی تھی، یہ محروم ہو چکے، صم، بہرے ہو گئے، اب بات سن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ نبی آوازیں دے رہے ہیں، مخلص صحابہ بلا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن یہ صم، کان ہیں لیکن بہرے ہیں، سماعت ختم ہو گئی، حق بات نہیں سن پا رہے۔ بکم، بالکل گونگے، حق بول ہی نہیں پاتے، بولیں گے تو غلط بولیں گے، اور جہاں حق کا ساتھ دینا ہو زبان بند ہو جاتی ہے، حق والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے، سچ نہیں بولیں گے۔ عمیٌ، اور اصلاً یہ اندھے۔ تو دنیا میں جو بھی حق نہ سنے، حق نہ بولے، اور حق بات، سچی بات اور سچا راستہ نہ دیکھے، قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ آنکھ، کان ہونے کے باوجود یہ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ واپس ہونے والے نہیں، اب پلٹنے والے نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔ جب موسلا دھار طوفانی بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلمات ورعد وبرق، تاریکیاں، کڑک، بجلی کہ آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جب ایسی حالت ہوتی ہے، یعنی جب مسلمانوں پر مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، تو خوف کے مارے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ یہ ایسے ایمان والے بزدل اور مقابلہ کر رہے ہیں مخلص صحابہ کا، ان لوگوں کا جو دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، دین کی خاطر ہر چیز لگائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے کانوں میں کڑک اور چمک کی وجہ سے موت کے ڈر سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو ہر کافر کا احاطہ کیے ہو، جب چاہے پکڑ لے۔ یہ تو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، لہذا موقع دینے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑے سے بڑا نافرمان کچھ نہیں کر سکے گا، بڑے سے بڑا ظالم جو بھی نہیں کر سکے گا، اور موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ چمک ان کی بینائی سلب کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہیں، یعنی ذرا سا فائدہ ملنے لگے گا تو ساتھ دینے لگیں گے، اور ذرا سی آزمائش آئی پھر بھاگ کھڑے ہو۔ یہ پہچان ہے منافقین کی، جو حق کا ساتھ نہ دے، حق کے ساتھ نہ رہے،
ایمان والوں کے خلاف بولتا رہے، سمجھ لو کہ اس کے دل میں روگ اور بیماری لگ گئی۔ وَلَوْ شَاءَ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی چھاتی ہے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت بصارت سب ختم کر دے۔ یہ تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، ورنہ تو دنیا میں ان کو اندھا بنا دے، بہرا بنا دے، گونگا بنا دے۔ لیکن اصلاً یہ اندر کے اندھے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ سن لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نہیں کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بے بس ہو گیا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کافر جو چاہے کریں، اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈھیل دی ہے دنیا میں، اگر ہم پکڑ کر لیتے تو دنیا پہلے ہی فنا ہو چکی ہوتی۔ دنیا کو ہم نے دار العمل بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا ہے۔ ڈھیل موقع جو چاہو کر لو، اس لیے کہ اس کا بدلہ تو آخرت ہے۔ یہاں اچھا کرو